رمضان 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 مرحبا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ روزہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اسی ٹاپک پہ ہم بات کرتے ہوئے مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کے درس میں روزے کی چاہت، روزے کا مطالبہ اور روزے کی ڈیمانڈ کیا ہے، ہم ذکر کریں گے کہ روزے کے ساتھ جس عمل کا تعلق ہے یا روزہ جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ ہے صدقہ کرنا۔ اللہ کے راستے میں بندہ صدقہ کرے، یہ روزے کی چاہت ہے۔ آپ پوچھیں گے دلیل کیا ہے، تو آپ صحیح بخاری کی 5-6 جگہ پر وہ حدیث آتی ہے، وہ یاد رکھیں کہ روزے کا گہرا تعلق ہے صدقے کے ساتھ، یا یوں سمجھ لیں صدقے کا گہرا تعلق ہے روزے کے ساتھ، اور روزہ اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ لوگوں صدقہ کیا کرو۔ دلیل سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے میں، سخاوت کے اندر اتنی تیزی کرتے کہ تیز رفتار میں چلنے والی آندھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اتنی سخاوت کرتے رمضان المبارک کے اندر کہ تیز آندھی بھی پیغمبر علیہ السلام کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر روزہ جو ہے وہ کس طرح کی سخاوت کا مطالبہ کرتا ہے۔ صدقہ کریں، بڑھ چڑھ کر لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، یہ روزے کی چاہت ہے۔ اور اگر ہم نے روزے کی اس چاہت کو پورا کر دیا، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی بڑا کمال کا نتیجہ دے گا، اور قیامت کے دن آخرت میں بھی نتیجہ ہوگا تو کمال کا ہوگا۔ کیا نتیجہ ہوگا؟ بڑی بڑی اللہ کی رحمتیں برسیں گی، بڑے بڑے اس بندے پر اللہ کے انعامات ہوں گے جو روزے کی اس چاہت کو پورا کر دے گا، صدقہ کرے گا اور پھر اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا۔ انعامات کون سے؟ انعامات بھی وہ ملیں گے جو میری اور آپ کی چاہت کے عین مطابق ہے۔ کیا چاہت ہوتی ہے؟ چاہت یہ ہوتی ہے ہر انسان کی کہ اس کے پاس مال جو ہے نا، پیسہ، وہ بڑھ جانا چاہیے، زیادہ ہو جانا چاہیے۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ مال بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے، تو پھر یہ عمل کر لیجئے، صدقہ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کہ جس شخص نے بھی اللہ کو قرض حسنا دیا، یعنی اللہ کے راستے میں اس نے صدقہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا کر کے، یعنی ڈبل کر کے، بڑھا چڑھا کر اس کو بدلے میں عطا کرے گا۔ مال تو بڑھ گیا نا، اللہ نے بڑھا کر عطا کر دیا۔ حضرات یہاں ٹھہر کر تھوڑا سا آپ سوچیں کہ مال کیوں نہ بڑھے؟ اللہ کا قرآن ہے، سچا ہے، اللہ کی کلام ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کلام سچی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ مال میں اضافہ ہو جائے گا۔ میرے اللہ نے اپنے بندوں کے مال کے اضافے کے لیے تو فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں کہ تم دعا کرتے رہو۔ صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے تو فرشتے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ حدیث آپ یاد کریں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، جو فرشتے دعا کرتے ہیں، فرمایا ہر صبح کے ٹائم، روزانہ کی بنیاد پر صبح صبح ملکانی ینزلانی، 2 فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ دونوں فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں ہر صبح کو۔ ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے یہ کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، کہ اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو اور عطا کر دے، یا اللہ اس کے مال میں اضافہ فرما دے، اللہ اس کو مال اور زیادہ دے دے جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ یہ فرشتہ دعا کر رہا ہے، تو ہمیں اس فرشتے کی دعا کا حقدار بننے کے لیے روزے کی چاہت کو پورا کرنا ہوگا، صدقہ خیرات کرنا ہوگا۔ اگر نہ کیا تو پھر دوسرا معاملہ، دوسرا فرشتہ جو ہے نا وہ بھی ایک دعا کر رہا ہے۔ دوسرا فرشتہ جو ہے نا وہ یوں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اللہم آتی ممسکن تلفا،
کہ یا اللہ جو مال جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، جمع کر کر کے رکھتا ہے، تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا، یا اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ فرشتہ کہہ رہا ہے، تو اللہ نے ان کی بات قبول کرنی۔ خود اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی ہے وہ بھی یاد کریں صحیح بخاری کے اندر، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ تعالیٰ، اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انفق یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کیا کر، انفق علیک، تجھ پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ یعنی آدم کا بیٹا یعنی میں اور آپ، ہم سب ہی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگ جائیں تو اللہ خود فرماتے ہیں تمہارے اوپر بھی خرچ کیا جائے گا، یعنی اللہ پھر مال عطا کرے گا، فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، مال میں اضافے کی دعائیں کر رہے ہیں، رب کا قرآن پکار پکار کے کہتا ہے خرچ کرو اللہ کے راستے میں، مال کو بڑھا دیا جائے گا۔ یاد رکھنا کبھی بھی صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صحیح مسلم میں حدیث ہے ما نقصت صدقۃ من مال، یاد رکھنا کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تو ویسے لوگوں کی اپنی سوچ ہے کہ مال کم ہو جاتا ہے، روزے کی چاہت کو پورا تو کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ بہاریں لگا دے گا۔ یہ سارے انعامات دنیا کے اندر مل رہے ہیں، مال بڑھ رہا ہے، مال میں کمی نہیں آ رہی، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ خرچ کرو، مال میں اضافہ کر دیا جائے گا، اللہ کو قرض حسنہ دو، مال میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ اللہ کی محبت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ صدقہ کریں گے نا، روزے کی چاہت کو پورا کریں گے، اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور یہ بھی ہماری چاہت ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اگر گناہوں کو معاف کروانے کا ارادہ ہے، اور یقیناً ہم سب کا ہے، تو پھر آئیں روزے کی چاہت کو پورا کریں، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے راستے میں یعنی قرض حسنہ اللہ کو دو گے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو بڑھائے گا بھی، ویغفر لکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور کیا چاہیے؟ گناہ معاف ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو گئی، اور اللہ کی محبت کا ایک اور انداز بھی ہے، وہ بھی آپ نوٹ فرما لیں۔ یہ نہ دل میں آئے، یہ خیال نہ کرنا کہ کتنا کا مال ہوگا تو ہم خرچ کریں گے، کتنا زیادہ مال ہوگا تو اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ بھئی دل کے اندر خلوص ہونا چاہیے، چاہے مال تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا سا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو اللہ تعالیٰ محبت ضرور عطا فرمائے گا۔ کتنا کا مال؟ اب حدیث نوٹ کر لیں جو صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے صدقہ کیا، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، کہ جس بندے نے اپنی پاک کمائی میں سے، حلال روزی میں سے ایک کھجور کے برابر کوئی چیز صدقہ کر دی۔ کس کے برابر؟ ایک کھجور کے برابر۔ کیا حیثیت ہے ایک کھجور کی؟ فرمایا ایک کھجور کے برابر جس نے صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ محبت یہ کرتا ہے کہ اس ایک کھجور کے برابر چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، دائیں ہاتھ میں پکڑ کر اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اس کو پالتا ہے۔ مثال دی، فرمایا کہ جس طرح تمہارا کوئی آدمی اپنے کسی جانور کے بچے کو دودھ پلا پلا کر بڑا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے کھجور کے برابر کیے ہوئے صدقے کو آہستہ آہستہ بڑھاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کھجور کے برابر کیے ہوئے صدقے کو عرش عظیم کا مالک احد پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے۔ تب حکم دیتا ہے فرشتوں لکھو میرے اس بندے کا صدقہ کھجور کے برابر نہیں بلکہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ اس نے صدقہ کیا ہے۔ یہ ہے میرے اللہ کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ۔ اگر چاہتے ہو تو پھر روزے کے ڈیمانڈ کو، صدقہ کرنے والی جو چاہت ہے اس کو پورا کر دیں، اور ماہ رمضان المبارک یہ ہمارے لیے واقعی ہی مبارک بن جائے، اور یہ چاہت پوری جب کر دی تو زندگی کا مستقل حصہ بن جائے گا۔ جب حصہ بن گیا تو پھر ہمارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، پھر مال کے اندر اضافہ بھی کر دیا جائے گا، فرشتے ہمارے لیے دعائیں بھی کریں گے کہ اللہ ان کے مال میں اضافہ فرما دے، قرآن کی آیات کے بھی ہم مصداق بن جائیں گے کہ ان کے مال کو ڈبل اور اس سے بھی دگنا کر دیا جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حدیث ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم تو خرچ کر، تجھ پہ خرچ کیا جائے گا، اس کے بھی ہم مصداق بن جائیں گے۔ اگر ان چیزوں کو چاہتے ہو کہ ہمارے اندر یہ چیزیں ہمیں نصیب ہو جائیں تو پھر آگے بڑھیں، صدقہ خیرات کریں، روزے کی چاہت کو پورا کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ سارے انعامات اور فوائد ہمیں نصیب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔